شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اس نے سوچا آج کسی مظلوم پر کوئی ظلم ہوا ہے۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا تم لوگ ابھی جا کر گلیوں میں گھوم کر آؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے غلام واپس محل میں آئے تو انہوں نے کہا سلطان ہمیں کوئی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پچھواڑے میں حرم سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے یہ بات سنی اور جا کر کہا کیا بات کر رہے ہو، میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ تم پر کیا ظلم ہوا ہے۔ تب اس شخص نے بتایا کہ آپ کے کچھ خاص میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میرے گھر آ کر بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ سلطان نے پوچھا اس وقت وہ کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا شاید اب وہ چلا گیا ہو۔ محمود غزنوی نے کہا اب جب وہ دوبارہ آئے تو مجھے فوراً آ کر اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرو۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر اس گھر کے مالک سے کہا اگر کچھ کھانے کو ہے تو مجھے لے کر آؤ، بہت سخت بھوک لگی ہے۔ اس شخص نے جواب دیا آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کھائے گا؟ سلطان نے کہا جو کچھ بھی ہے لے آؤ، اور وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدے کرنا اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا میں نے جب سے تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کی ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا جب سے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے نہ کچھ کھایا ہے اور نہ پیا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید اچھے ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں۔